هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أماته فأقبره پھر اس کو موت دی اور اس کو قبر تک پہنچا دیا. حمد و ثنا کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اور ہمہ قسم دی بڑھائی اور وڈیائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے.
جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، جگاں دے پیر، بدر منیر، شیمہ دے ویر، آمنہ دے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، میرے اور تواڈے دلاں دی رونق اور بہار، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی۔ رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، محدثین کرام، ائمہ دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ حضرات ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال ایک نہایت اہم موضوع تو صحباب دے پیش خدمت کرنا چاہتا۔ توجہ میرے حال رہے، میں سمجھنا کہ یہ صرف ایک موضوع نہیں کہ میں بیان کر دیا اور تسی سن لو، بلکہ حقیقت دے اندر میں آج تو صحباب دے سامنے ایک بڑا اہم مرحلہ پیش کرنا چاہنا، جڑا مرحلہ مرن دے بعد میرے نال پیش آن والا ہے اور مرن دے بعد تواڈے نال بھی پیش آن والا ہے۔ تانوں پتہ ہے اصل خسارے دے اندر بندہ کون ہے؟ جنوں انہاں کڑیاں دی فکر نہیں۔ ساڈے ہاں خسارے والا انہوں سمجھیا جاندا ہے جدے کول دکان نہیں، جدے کول مکان نہیں، جدے کول پلاٹ نہیں، جدے کول ڈگری نہیں، یا جدہ کوئی سیاست نہ تعلق نہیں، جدے کول پیسہ روپیہ نہیں، انہوں سمجھتے ہیں کہ بندہ خسارے اندر ہے، گھاٹے اندر ہے، ادھے کول کی ہے۔ لوگوں یقین جان لو، حقیقت دے اندر خسارے اندر وہ بندہ ہے جنہوں اس مرحلے اور جو لمحات میں بیان کرنا چاہنا ان لمحات دی فکر نہیں۔ دعا کرو اللہ پاک مینوں ان لمحات دی اور تانوں ان کڑیاں دی فکر کر کے، یاد کر کے اللہ اصل خسارے تو سانوں بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا دے اوتے وعدے گھاٹے ہوندے رہندے نے، لیکن جڑا انسان اس معاملے چ خسارہ پا گیا وہ دونوں جہاناں دے اندر خسارہ پا گیا۔ موت تو لے کے، توجہ میرے اندر، موت تو لے کے قبر تک جو لمحات، جو حالات رسول پاک علیہ السلام دے ارشادات، غسل، کفن اور جنازے دے متعلق جو اہم ترین باتاں ہیں میں تو صحباب دے پیش خدمت کرنا چاہتا۔ تمہیدی طور تے میرے بزرگ بھائی اور میریاں معززات تواڈی خدمت دے اندر صرف دو حدیثاں میں عرض کر دینا۔ مومن اور مسلمان بندہ جویں جویں موت اور قبر دے قریب جا رہے ہیں نا، انجی سمجھے کہ اصل کامیابی دی طرف جا رہے ہیں، اصل زندگی دی طرف وہ جا رہے ہیں۔ اصل زندگی سچے مسلمان دی نا، مومن بندے دی وہ مرن تو بعد شروع ہو رہی ہے۔ پھر ایک سوال ہوتا ہے، قاری صاحب اگر مرن دے بعد اصل زندگی شروع ہو رہی ہے تو پھر بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے دیندار، بڑے بڑے پرہیزگار، بڑیاں بڑیاں تجدیداں پڑھنے والے موت تو پہلے بڑیاں بڑیاں تکلیف دے بیماریاں دے اندر پھروں مبتلا کیوں ہو جاتے ہیں؟ کسی نو فالج ہو جاندہ ہے، کسی نو کینسر ہو جاندہ ہے، کوئی چل نہیں سکتا، کوئی بہ نہیں سکتا، کوئی کھا نہیں سکتا، ہاسپٹل دے اندر دل خراش معاملات موجود نے۔ یہ دی وجہ کی تو احباب گرامی قدر صرف ایک مسند احمد دی حدیث میں تانوں سنا دینا۔ میرے بزرگ بھائی دے توجہ فرما، نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں کوئی بندہ کسی جسمانی مرض دے اندر، بیماری دے اندر مبتلا ہو جاندہ ہے، اللہ نہ کرے فالج ہو جاندہ ہے، اللہ نہ کرے سجدہ نہیں کر سکتا، رکوع نہیں کر سکتا، قیام نہیں کر سکتا، حج عمرہ نہیں کر سکتا، جدوں فرمایا کوئی بندہ بیماری اندر مومن مبتلا ہو جائے نا، قیل للملک اکتب الذی کان یعمل من قبل، فرشتے نو اللہ پاک حکم دیندے نے
کہ صحت دے دنوں دے اندر، عافیت دے دنوں دے اندر میرا بندہ جس جس موقع تے جو نیکی کرتا رہا ہے نا، ڈیلی بیسس تے میرے بندے دے نام اعمال دے اندر انہاں نیکیاں دا اجر و ثواب درج کرتا۔ فرشتے کہندے نے اللہ عمل کیتا نہیں، تسی کہندے ہو ثواب نیکیاں درج کردے ہو۔ اللہ فرماندے نے میرا بندہ بیمار انہوں میں کیتا ہے یا آپ ہو جائے۔ اگر میرا بندہ بیمار نہ ہوندا اج مسجد اندر ہوندا، اگر میرا بندہ بیمار نہ ہوندا میرے پیار اندر روزہ رکھدا، بھوک پیاس کٹدا، اگر میرا بندہ بیمار نہ ہوندا مسجد اندر آندا یا بیت اللہ دیاں پھیریاں لا رہا ہوندا۔ ادھے تے ازمائش میں پائیے اور ہن اینوں اجر بھی پورا دے دے۔ فرمایا اجر بھی پورا مل جاتا ہے، اور اگے فرمایا ان شفاہ غسلہ وطہرہ فَإِن قَبَضَهُ غُفِرَ لَهُ وَرَحِمَهُ۔ فرمایا اگر بندہ بیماری دے بعد صحت یاب ہو جائے، اللہ پاک بیماری دے بعد غسلہ وطہرہ او دے سارے گناہاں نوں دھو کے انہوں معافی دا غسل دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ سر دے بالاں تو لے کے پیر دے ناخناں تک اپنے بندے نوں گناہاں تو پاک صاف فرما دیتے۔ اور فرمایا اللہ پاک طہارت دی چادر پہنا دیندے نے۔ وَإِن قَبَضَ، اگر روح قبض ہو گئی بیماری دے بعد بچ نہ سکیا، اللہ اکبر، فرمایا غفر لہ ورحمہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ گناہاں نو معاف کر کے اپنی رحمتاں دے سارے دروازے کھول دیتے۔ اس واسطے اپنے ذہن نو صاف کرو کہ لوگ کہندے نے جی انہیں بڑی بیماری کٹی ہے، پتہ نہیں کی کرتا رہا، کیتیاں نو پھڑے ہیں، اب بول نہیں بولیا جاندہ موت تو پہلے جی اتنی دیر بیمار رہا ہے، 2-3 سال منجی تے اللہ معاف دعا کرو، اللہ موت دیاں مدہوشیاں چ کلمے دا ہوش نصیب فرمائے، اللہ موت دیاں سختیاں کو محفوظ فرمائے، اللہ سانو اچانک موت تو محفوظ فرمائے۔ احباب گرامی قدر جڑے لوگ کہندے نے نا پتہ نہیں کی کرتا رہا، کچھ نہیں کرتا رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی حدیث کہ ایک بندہ اللہ پاک نے انہوں جنت دے اندر بہت بڑا مقام دینا ہے، رتبہ دینا ہے، ہن جیڑا مقام انہوں دینا ہے انہیاں اودیاں حسنات انہیاں نیکیاں نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے تے بیماری گھل دینے، ازمائش گھل دینے، بندہ اس ازمائش دے اندر اس امتحان دے اندر صبر کرتا رہندا ہے تے رب دی ونڈ تے راضی رہندا ہے۔ اللہ پاک بندے دے صبر کرن دی وجہ تو جیڑا انہوں بلند پھر مرتبہ دینا ہوندا ہے اللہ عطا فرما دیندے۔ تو احباب گرامی قدر اس واسطے نماز دی حالت اندر، ذکر دی حالت اندر، قرآن دی تلاوت دی حالت اندر رب دا حق دیندے رہا کرو، رسول پاک علیہ السلام دا حق دیندے رہا کرو۔ کوئی بھی مصیبت بیماری آ جائے، موت دے وقت آ جائے، موت تو پہلے آ جائے، سکرات الموت اندر آ جائے، تو اللہ پاک دی یہ رحمت ہی رحمت ہے، یہ اللہ پاک دی بخشش ہی بخشش ہے۔ اور دوسری بات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں کسی بندے نو موت ہوندی ہے نا، آپ نے فرمایا مستریح او مستراح منہ، یا تے وہ بندہ آرام پا جاندے یا دنیا والے لوگ اس بندے تو آرام پا جاندے۔ صحابہ کرام چونکہ سوال گل گل دے کردے کیا اللہ دے پیغمبر اے مستریح دا مستراح منہ دا کی معنی ہے؟ آپ نے فرمایا مستریح دا معنی اے وے یستریح العبد من النسب الدنیا وعزاها من رحمت اللہ، مومن بندہ آرام پا جاندہ ہے، دنیا دیاں تکلیفاں تو آرام پا جاندہ ہے، دنیا دیاں تھکاوٹاں تو آرام پا جاندہ ہے۔ اللہ پاک مومن بندے نو آرام دے کر کے اپنی رحمتاں دے اندر جگہ عطا فرما دیندے۔ اور اگلا جملہ ذرا غور نال سننا، فرمایا والعبد الفاجر یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بدکار بندہ فوت ہوندا ہے، گناہگار بندہ فوت ہوندا ہے، سیاہکار بندہ فوت ہوندا ہے، نافرمان بندے نو جدو موت آندی ہے، جدو وہ مر جاندا ہے، فوت ہو
اس وقت بندے بھی سکھ دا ساہ لیندے نے، شہراں دے شہر بھی سکھ دا ساہ لیندے نے، اور درخت بھی سکھ دا ساہ لیندے نے، اور حیوانات بھی ادو سکون آرام پا جاندے نے جدوں ایک بدکار سیاہکار گناہگار بندہ فوت ہو یا خود راحت پا جاندے یا دنیا والے دے تو راحت پا جاندے۔ دعا کرو اللہ پاک خود سانو راحت اور سکون پان دی توفیق عطا فرمائے۔ تو احباب گرامی قدر ظاہر ہے باپ تے بھی وقت آنا ہے، بیٹے تے بھی وقت آنا ہے، کوئی پیارا بھی جا سکتا ہے، ہر کسی تے وقت آن والا ہے۔ انہاں کڑیاں دے اندر ایک مسلمان نو کس طرح اپنے آپ نو سنبھالنا چاہیے، ایک مومن دا کسی دی وفات تے موت تے کردار کی ہونا چاہیے۔ آئیے میں اللہ پاک دی توفیق دے نال قرآن پاک دی صرف ایک آیت پڑھ کے ضروری موت تو لے کے قبر تک دے جو مسائل نے انشاءاللہ الرحمن ایک ترتیب دے نال بیان کرنا چاہنا۔ سنو ذرا اللہ دی پاک کلام، اللہ کی فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، سنو لوگوں قرآن پاک دا 30واں پارہ تے سورۃ عبسہ وتولیٰ دے اندر اللہ پاک کی ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ پاک انسان دی حقیقت دا تذکرہ کر رہے ہیں کہ میں انسان نو ایک نطفے تو پیدا کیتا ہے، میں ایک پانی دی بوند تو پیدا فرمایا ہے، پھر انسان نو ایک میں خوبصورت وجود بھی عطا فرمایا ہے، اور آخر دے اندر اللہ پاک کی کہہ رہے ہیں ثم اماتہ فاقبرہ، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر میں اپنے بندے نو موت دے دینا تے میں اپنے بندے نو قبر اندر پہنچا دینا۔ آؤ لوگوں موت تو لے کے قبر تک دا سفر میں بیان کراں۔ سب تو پہلے نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں تواڈے وچوں کسے پیارے نو موت آ جائے، کوئی تواڈا پیارا دنیا چھڈ کے چلا جائے، تواڈے سامنے اودے ساہ کھڑ جان، یا تانوں کوئی فون آ جاندا ہے، ٹیلی فون آ جاندا ہے کہ خبر آ جاندی ہے فلانا بندہ تواڈا قریبی فوت ہو گیا ہے، تے سب تو پہلے کرن والا کام کیے موت سے لے کر قبر تک کے مسائل میں بیان کرنا چاہنا۔ سب تو پہلے کرن والا کام ہے جدوں تانوں کسے دی موت دا پتہ چلدا ہے، کوئی پیارا دنیا چھڑ جاندا ہے، اودے تواڈے سامنے ساہ کھڑ جاندے نے، او دنیا تو وفات پا جاندا ہے، سب تو پہلا کرن والا کام ہے تسی کلمہ استرجاع پڑھنا ہے، کی کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج میرا پیارا دنیا تو چلا گیا ہے، ایک وقت آنا ہے میں بھی دنیا تو چلے جانا ہے، میرے اتے بھی اختیار میرے اللہ دا ہی چلدا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصابتہم مصیبہ، تے رب دا قرآن بھی یہی کہندا ہے جدوں مومن بندیاں نو کسے دی موت دی خبر دا پتہ چلدا ہے تے مومن کی کہندے نے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں اینو ایک دفعہ پڑھو، اینو 10 دفعہ پڑھو، اینو 100 دفعہ پڑھو، جویں بے قراری ود دی جائے۔ لوگ کہندے نے قاری صاحب ماں فوت ہو جائے صبر نہیں ہوندا، باپ فوت ہو جائے صبر نہیں ہوندا، اور جوان بھائی دنیا چھڑ جائے صبر نہیں ہوندا۔ میرے ویریو اللہ نہ کرے کسے دا کوئی جوان بھائی جوانی اندر دنیا چھڑ جائے، کوئی باپ اپنے بچیاں نو یتیم چھڑ جائے۔ لوگوں جانا تے سارے آنے ایک دن سارے آنے دنیا چھڑ جانا ہے، پر درنی طور تے جنی بے قراری ود دی جائے، جنی بے چینی ود دی جائے، انی زیادہ دفعہ پڑھنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنے کسے پیارے دی وفات دے بعد سب تو پہلے ایک مومن بندے دی زبان دے وچوں انا للہ دے الفاظ نکلنے چاہیے نے، اور جڑا فوت ہون والا بندہ ہے جڑے او دے لاگے بیٹھے نے جنہاں دے سامنے او دے ساہ کھڑ گئے نے،
میں دوجا مسئلہ بیان کرن لگا جے، غور کرے آجے۔ فرمایا نبی کل کائنات علیہ السلام نے فرمایا اذا حضرتم المیت فاغمسوا لہ البصر، جڑے کوئی میت دے لاگے بیٹھے نے جنہ دا پیارا انہاں دے سامنے دنیا چھڈ گیا ہے، سب تو پہلا کام موت دی خبر آوے تے انا للہ پڑھنا ہے۔ دوجا کم جڑے میت دے لاگے بیٹھے نے جنہ دے سامنے میت دے ساہ نکلے نے انہاں نوں چاہیے میت دیاں سب تو پہلے اکھاں نوں بند کر دین۔ کیوں اکھاں نوں بند کرنا ہے؟ میرے آقا فرماندے نے جدوں ایک انسان دی روح نوں فرشتہ قبض کردا ہے تے انسان دی جڑی نگاہ ہے او روح دا پیچھا کر دیے تے انسان دیاں اکھاں کھلیاں ہی رہ جاندیاں نے۔ پیغمبر فرماندے نے اپنے مرن والے دیاں اکھاں نوں بند کر دیو، اسی طرح او دے پورے وجود نوں برابر کر دیو، او دے پورے وجود نوں سیدھا کر دیو۔ اگر نہیں کرو گے تے باڈی ٹھنڈی ہو جائے گی، جدوں وجود ٹھنڈا ہو جائے گا پھر او دے جسم دے اعضاء نوں سیدھا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سانوں یہ دوسرا مسئلہ سمجھایا ہے۔ پہلی گل خبر ملے تے انا للہ پڑھنا ہے، دوجی گل جڑے میت دے لاگے بیٹھے نے انہاں دا حق بندا ہے میت دیاں اکھاں نوں بند کر دین تے میت دے اعضاء نوں وجود دے اعضاء نوں سیدھا کر دین۔ آگے میں تیسرا مسئلہ بیان کراں، پڑھو نا میرے پیغمبر دے درود آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر کوئی پیارا فوت ہو جائے، ہمشیرہ دی میت تواڈے سامنے پئی ہے، ماں دی میت تواڈے سامنے پئی ہے، تواڈے سامنے اللہ نہ کرے باپ دی میت پئی ہے، نبی پاک نے فرمایا اذا حضرتم المیت فقولوا خیرا فإن الملائکۃ تؤمنون علی ما تقولون۔ آقا فرماندے نے جدوں کوئی تہاڈا پیارا فوت ہو جائے تے تسی اپنی زبان چوں خیر دے کلمے کہنے نے، اپنی زبان چوں چنگے بول بولنے نے، اپنی زبان چوں بھلائی دیاں گلاں کرنیاں نے، کیونکہ جیڑا بھی جملہ تسی میت دے فوت ہون دے بعد اپنی زبان چوں کڈ دے ہو فرشتے کہندے نے آمین آمین آمین، اللہ تیرا بندہ جو کہندا ہے قبول کر لے۔ اے لوگو میں تے یہی پیغام دینا چاہنا، لاہوریو دنیا میں بھی چھڑ جانی ہے، دنیا تسی بھی چھڑ جانی ہے، یہ موت دا کوڑا کٹ تسی بھی پرنا ہے، یہ موت میرے تے بھی آنی ہے۔ نہ کیا کر واریاں میریاں سن تے ڈر ابا گیا وے، واریاں میریاں سن تے دنیا چھڑ گیا، نہ کیا کر اسی اجڑ گئے ہاں، نہ کیا کر اسی ویران ہو گئے ہاں، انج دے بول نہ بولیا کر کہ اسی بے سہارا ہو گئے ہاں، انج نہ کیا کر اسی تے جیندے ہی مر گئے ہاں۔ اللہ دی قسم انج دے بول نہیں بولی دے، اس واسطے نہیں بولی دے کہ جدو اسی بول بول دے ہاں تے فرشتہ کہندا آمین، اللہ جو کہندا قبول کر لے۔ لوگو اپنے پیارے دی وفات دے خیر دے کلمے کہنے نے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ اللہ دا حکم میرے اللہ میں صبر عطا کر دے، اور میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلی گل دسی ہے جدوں خبر ملے میت دی انا للہ پڑھنا ہے، دوجی گل میت دیاں اکھاں نوں بند کر دینا ہے، وجود دے اعضاء نوں سیدھا کر دینا ہے، تیجی گل آقا فرماندے نے اوے لوگو گھڑیاں میرے تے بھی آنیاں نے، گھڑیاں تواڈے تے بھی آنیاں نے، اج مسئلے سمجھ لو میرا دل کردا ہے میں 3-4 خطبے موت تو لے کے قبر تک، قبر تو لے کے حشر تک، حشر تو لے کے جنت جہنم تک دے تواڈے سامنے بیان کراں، پر غور کرو نا وقت ملیا انشاءاللہ بیان کران گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا ہے، تیجی گل اپنی زبان جو کلمے خیر دے کہنے نے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا ہے چیخنا بھی نہیں ہے، چلانا بھی نہیں ہے، بہن ویلے بھی نہیں کرنے، رولا بھی نہیں پاؤنا تے بد دعاواں بھی نہیں کرنیاں۔ تانوں پتہ ہے اکثر موقعاں تے بد دعاواں کرن لگ جاندیاں نے بیبیاں،
میری ماں بہنوں، مسلم شریف دی ایک حدیث سنو، میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تے نبی کل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ دے گھر گئے نے، حضرت ابو سلمہ دے نبی پاک دے سامنے اکھڑ گئے تے نبی پاک نے فاغمض بصرہ، سب تو پہلے ابو سلمہ دیاں اکھاں نوں بند کیتا تے آپ علیہ السلام نے یارو کڈیاں پیاریاں اکھاں نے جنہ تے آخری پہلے انگلیاں لگیاں نے تے رحمت للعالمین دیاں لگیاں نے۔ واہ پیغمبر دے صحابہ، کیوں نہ میں انہاں دی عظمت تے عزت بیان کراں۔ آؤ لوگو، میرے پیغمبر نے حضرت ابو سلمہ دیاں اکھاں نوں بند کیتا تے عورتاں نے چیخنا شروع کر دیتا۔ آقا فرماندے نے بیبیو رولا نہ پاؤ، اے اللہ دا حکم سی تے اللہ دا حکم پورا ہو گیا، اللہ دا فیصلہ آ گیا۔ فرشتے اچھی اچھی آمین کہندے نے، تسی جو جو بول منہ چو کڈ دے جو اللہ دے ہاں قبول ہو جاندا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ واسطے دعا کی تھی۔ آقا پڑھتے نے اللہم اغفر لأبی سلمۃ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَبِّرْ لَهُ فِيهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ۔ آقا فرماندے نے اللہ ابو سلمہ نو معاف کر دے تے جنت دے اندر ابو سلمہ دے درجے بلند کر دے تے نال آقا فرماندے نے وَاخْلُفْهُ فی عقبہ فی الغابرین۔ اللہ ابو سلمہ دے گھر والے کلے رہ گئے نے، اللہ انہاں دا خصوصی سہارا بن جا۔ دیکھو نا نبی پاک خیر دے کلمے کہہ رہے ہیں، نبی پاک نے اچھے کلمات کہہ رہے ہیں تے جے بندہ اپنا گریبان چاک کرے، سر دے والا نو بندہ کھینچے، زور زور دے نال چیخے چلاوے اور بد دعاواں کرے، اللہ معاف فرمائے۔ یاد رکھیا جے اج کل تے بندیاں دے پلے ہے ہی کچھ نہیں، پریشانی دی وجہ تو کئی موتاں اج کل واقع ہوندیاں نے، ماں باپ نو ستان دی وجہ تو کئی ماں باپ دنیا چھڑ جاندے نے۔ نوجوانو ماں باپ دی قدر کریا کرو۔ میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نا حضرت ابو سلمہ دی خیر دیاں گلاں کر رہے ہیں تے نال آقا پتہ کی فرماندے نے؟ آقا فرماندے نے واغفر لنا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللہ سانو بھی معاف کر دے تے ابو سلمہ نو بھی معاف کر دے، تو رب العالمین ہے۔ آؤ لوگوں، نبی پاک فرماندے نے اللہ ابو سلمہ دی قبر نو تا حد نگاہ تک کھول دے، اللہ ابو سلمہ دی قبر نو نور و نور کر دے۔ غصہ نہ کریا جے میری گل دا لوگو، اج اسی بیٹے نو دکانداری پوری سکھلائیے، اسی دنیا دی تعلیم پوری دلوائیے، سب کچھ بیٹے نو اسی دے کے جا رہے ہیں، لیکن میں سوال کرنا چاہنا لوگوں ساڈا اتنا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ اگر تیرے بیٹے تک تیری وفات دی خبر اج جائے، دس تیرا بیٹا اینے جھوکا ہے وے کہ تیری وفات دی خبر سنن دے بعد کہے واغفر لأبی وارفع درجتہ فی المہدیین، اللہ میرے باپ نو معاف کر دے اور مہدیین دے اندر میرے باپ دے درجے بلند کر دے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ ساڈا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ ماں دی میت سامنے پئی ہے، بیٹے نو مسنون دعاواں نہیں ہوندیاں، باپ دی میت سامنے پئی ہے، یہ جنازے تے اعلان تے کر رہے ہیں میرے باپ دے کولوں کسے نے قرض دینا ہوئے تے میں ادا کرن لئی تیار ہاں، لیکن باپ نو الوداع کرن لگیا، قبر تک پہنچان لگیا، اینو مسنون دعاواں نہیں ہوندیاں۔ خدا را اپنی اولاداں نو جنازے دیاں دعاواں یاد کرواؤ، اپنے بیٹیاں نو جنازے دیاں دعاواں یاد کرواؤ۔ اے بچے پالنا دنیا تے تہاڈا مقصد نہیں ہے، اگر یہ مقصد سمجھ بیٹھے ہو جاؤ جانوراں نو جا کر کے دیکھو، جانوراں دے بچے پلدے بھی نے بڑھتے بھی نے، اور جانوراں دے بچے تسی معاشرے دے اندر دیکھتے ہو، کٹیا تو کٹیا جانور کتیا دی مثال لے لو، 6 بچے پال دیے اور اپنے بچیاں دی تربیت کر دیے، کسے نو قریب تک نہیں آن دیندی، کاٹن تک جان دیے، درمیان چ قرآن دی آیت
لے آؤ، اولئک کل انعام، یہی ہیں وہ لوگ جو چوپاؤں سے بل ہم ازل بدتر ہیں، جڑے دین تو اپنے بچیاں نو دور رکھ دینے، خود دین تو دور رہندے نے، نہ نماز دا پتہ، نہ قرآن دا پتہ، نہ جنازے دا پتہ، نہ دین دا پتہ، نہ مسائل دا پتہ، دنیا دے اتے رہندیاں ہویا تیرے جوان بیٹے نو اگر تیرے جنازے تے دعا تک نہ آئے، مینوں بتلا 20 سال دا جوان بیٹا دنیا تے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس مقصد واسطے انہوں پیدا کیتے، کس مقصد واسطے انہوں جنم دیتے، کس مقصد واسطے اس بچے نو پروان چاڑے ہیں، اور دی تربیت دے اندر اگر باپ دیاں دعاواں جنازے دیاں شامل نہیں، اپنی اولاداں نو پابند کرو، انہاں نو جنازے دیاں دعاواں یاد کرواؤ، اور اصل کر کے جان والا کام یہ ہے کہ تواڈے بیٹیاں نو، تواڈیاں اولاداں نو جنازے دے مسائل دا پتہ ہوئے، تواڈیاں اولاداں نو دعاواں یاد ہون، کم از کم دعا دی ہوئے گی، بیٹا دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے دی دعا نال باپ نو معاف کر چھڑے گا۔ یار اپنی اولاد دعا کرو، اللہ سانو تے ساڈیاں اولاداں نو اللہ جنازے دیاں دعاواں یاد کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی قدر نبی پاک نے سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تندے واسطے بڑی خوبصورت دعا فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے، روحلا نہیں پاؤنا، الٹیاں سیدھیاں گلاں نہیں کرنیاں، اپنے منہ چوں خیر دے بول بولنے نے، تے خواتین نو نبی پاک نے بالخصوص فرمایا ہے بیبیاں نو صبر کرنا چاہیے۔ آئیے لوگوں میں چوتھی گل بیان کراں، حدیث پاک تو پتہ چلتا ہے باپ فوت ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، دے باپ دی میت دا بوسہ لینا چاہیے، بیٹے دی میت دا بوسہ لینا چاہیے، بھائی دی میت دا بوسہ لینا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے بارے میں پڑھے ہیں، سید نبی بکر نو پتہ لگ گیا نبی پاک دنیا چھڑ گئے نے، سید نبی بکر میرے پیغمبر دے وجود دے قریب آئے نے، میرے پیغمبر دی میت تو سید نبی بکر نے بوسہ دیتا ہے، میرے پیغمبر دے چہرے نو چومے ہیں۔ لوگو حدیث پاک تو پتہ لگتا ہے، بخاری تو پتہ لگتا ہے، بخاری دے اندر موجود ہے میت دا بوسہ لینا بھی جائز ہے۔ آگے دے بعد میں پنجواں مسئلہ بیان کرنا چاہنا، پنجواں مسئلہ آ گیا غسل دا مسئلہ، چھٹا مسئلہ میں کفن دا بیان کر کے 3-4 منٹ دے اندر اپنی بات کو اختتام دی طرف لے آنا چاہنا۔ لوگو اللہ دی عزت دی قسم دیکھ لو جہالت کنی زیادہ ہے، آج جوان بھائی فوت ہویا ہے، پیچھے 6 بھرا 5 بھرا 4 بھرا موجود نے، لیکن انہیں آج تک کسے مولوی کولوں، کسے خطیب ادیب دے کولوں، کسے قاری صاحب دے کولوں جا کے غسل دا طریقہ تک نہیں سکھیا۔ بس ایک گل دا رٹا لایا ہے، مولوی صاحب نو لے آؤ غسل دے چھڈن، فلانے نو سد کے لے آؤ غسل دے دے۔ یاد رکھیا جے لوگو میت دے اندر 100 عیب ہوندے نے، میت دے اندر 100 کمیاں کوتاہیاں ہوندیاں نے۔ میں پوچھنا چاہنا باپ واسطے بیٹے تو بڑا رازدان کون ہے، بیٹے تو بڑا خیر خواہ کون ہے؟ اور پیغمبر علیہ السلام نو آپ دے قریبیاں نے غسل دیتا ہے، اور شریعت دے اندر زیادہ حقدار غسل دین دا قریبی رکھتے ہیں۔ اپنے گھر دے اندر بیٹے نو چاہیے باپ نو غسل، باپ نو چاہیے بیٹیاں نو غسل۔ خامد اتھے ضمنن میں مسئلہ سمجھا دیا، خامد بیوی نو غسل دے سکتا ہے، بیوی خامد نو غسل دے سکتی ہے۔ تسی دلیل پوچھو گے، ادھر میں تانوں دساں، پڑھو میرے پیغمبر دے درود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر تو میری زندگی چ فوت ہو جائے تو میں اللہ دا نبی تینوں آپ غسل دیاں گا۔ تے اماں فرماندیاں نے غالباً ابو داؤد اندر موجود ہے، اگر سانو مسئلے دا پہلوں پتہ ہوندا، سانو چنگی طرح پتہ لگ جاندا، اسی اللہ دے نبی نو ہی غسل آپ دیندیاں۔ اے لوگو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غسل انہاں دی بیوی حضرت اسماء بنت امیس نے دیتا ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ نو غسل دیتا ہے، اور نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل دا جڑا طریقہ بیان فرمایا ہے، سمجھ لو غسل دا طریقہ۔ کوشش کرو 3 دفعہ میت نو غسل دیو، اگر ضرورت پوے 4تھی دفعہ بھی میت نو غسل دینا چاہے دے، ضرورت پوے 5ویں دفعہ بھی میت نو غسل دینا چاہے دے۔ سب تو پہلا کام کی کرنا ہے، بیری دے پتیاں نو پانی اندر ڈبو دینا ہے، تے میت نو غسل دین دا طریقہ سب تو پہلے میت نو استنجا کروانا ہے۔ میت نو استنجا کروان دا طریقہ اپنے ہاتھ دے اوتے کوئی کپڑا چاڑ لو، گلوز چاڑ لو تے اوپر
شرمگاہ دے میت دے سطر دے کوئی کپڑا پا لو میت نو استنجا اچھی طرح کروا دیو جدو استنجا کروا دیو سطر والی جگہ نو ٹھانپ کے رکھو اچھی طرح غلاظت نو دور کر کے صاف کر دیو اور جس طرح نماز دے اندر تسی وضو کر کے آندے ہو اسی طرح میت نو وضو کروا دیو سب تو پہلے دایاں ہاتھ تسی دھونا ہے پھر بایاں ہاتھ دھونا ہے اس تو بعد جدو نک دے اندر کولی کرن دا مسئلہ آ جائے نک دے اندر پانی پان دا مسئلہ آ جائے پھر تھوڑی جہی روئی لے کر کے انہوں جناب پانی دے اندر ڈبو کے میت دے دندان نو اچھی طرح صاف کر دینا ہے ناک دی غلاظت نو دور کر دینا ہے اس تو بعد چہرے نو دھونا ہے چہرہ دھون دے بعد پھر دایاں بازو پھر بایاں بازو دھو دینا ہے اس تو بعد بیری دا پانی جڑا تسی ڈبویا ہے پتے ڈبو کے پانی گرم کیتا ہے اس پانی نو سر تے بہا دینا ہے پھر پاؤں نو جناب دھو دینا ہے پہلے بایاں پاؤں دھونا دایاں پاؤں دھونا ہے پھر بایاں پاؤں دھو دینا ہے جدوں وضو ہو جائے پھر میت تے مکمل جناب پانی بہا دینا ہے پانی بہا کر کے اچھی طرح میت نو غسل دینا ہے اسی طرح غسل میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو اس طریقے دے نال دلوایا ہے اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے 3 دفعہ غسل دیو ضرورت پڑے چوتھی دفعہ بھی دیتا جا سکتا ہے ضرورت پڑے 5ویں دفعہ بھی غسل دیتا جا سکتا ہے بیری دے پتیاں دا پانی گرم کیتا جائے تد بھی ٹھیک ہے اگر نہ گرم کیتا جائے تے کوئی حرج نہیں تامی جائے دے صرف پانی دے اندر ہے پتیاں نو ڈبو دیتا جائے اور بیری دے پانی پتیاں دی جگہ دے اگر کوئی بندہ صابن دا استعمال کرتا ہے یہ بھی درست ہے میرے پیغمبر نے بیری دے پتیاں دا حکم صرف طہارت واسطے ارشاد فرمایا ہے اور آخری دفعہ جدوں میت نو غسل دینا ہے آخری دفعہ جدوں میت تے پانی بہانا ہے چوتھی دفعہ جدوں پانی بہانا ہے یا تیسری دفعہ جدوں میت تے پانی بہانا ہے پانی دے اندر کافور ملا دیو پانی دے اندر خوشبو ملا دیو میت نو غسل اچھی طرح دے دیو آخری دفعہ پانی بہا دیو آئیے میں چھٹا مسئلہ بیان کرا غسل پورا ہو گیا ہے لوگوں اپنے بیٹیاں نو طریقہ سکھلاؤ اپنے جناب خود طریقہ سیکھو میریاں ماما بہناں بیٹیاں جڑیاں نے یہ بھی غسل دا طریقہ سمجھو چھٹا مسئلہ میں کفن دا دسنا چاہنا ہے اپنی بات کو ختم کرنا چاہنا ہے لوگوں کفن جڑا مرد دا کفن ہے یہ دے اندر 3 چادراں نے سب تو پہلی چادر قمیص نما مرد نو پہنا دیتی جائے پھر دوسری تہمت نما شلوار نما جڑی جناب چادر مرد نو پہنا دیتی جائے اور تیسرا لحاف ہے جے دے اندر پوری میت نو لپیٹ دیتا جائے عورت دا کفن بھی مرد دے کفن جیسا ہے ہاں اگر عورت دے کفن دے اندر 2 کپڑے اور تا بھی اضافہ کر دیتا جائے بعض روایات تو صحابہ کرام دے فرامین تو یہ بات ملتی ہے عورت نو 5 کپڑیاں دے اندر کفن دینا بھی جائز ہے کیونکہ عام روٹین اندر بھی عورت کپڑیاں دے اندر زیادہ ہے کفن دا طریقہ اے ہے ایک قمیص نما کپڑا عورت نو پہنایا جائے دوسرا تہمت نما کپڑا پہنایا جائے اور تیسرا اوڑھنی دے سر دے اوپر دوپٹہ نما اچھی طرح لپیٹ دیتا جائے پھر سینے تو لے کے گھٹنے تک صدر واسطے اچھی طرح ایک کپڑا ڈال دیتا جائے 5واں کپڑا لحاف ہے اس لحاف دے اندر عورت نو لپیٹ دیتا جائے احباب گرامی قدر یہ غسل دا طریقہ کفن دا طریقہ میت تو موت تو لے کے کفن تک دے مسائل میں تو صحابات دے سامنے رکھے نے وقت دی قلت دے پیش نظر انشاءاللہ تعالی بفضل خدا ایتھوں بعد انشاءاللہ اگلے جمعے شروع کران گے کفن تو بعد قبر دے مسائل کی نے جنازے دے مسائل کی نے اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سانو سارے نو موت دے وے اللہ موت دے وے ساڑی زبان تے کلمہ طیبہ جاری فرمائے اللہ کلمہ شہادت جاری فرمائے اللہ پاک موت دیاں مدہوشیاں جسانو کلمے دا ہوش نصیب فرمائے اللہ موت عطا فرمائے اللہ ایکسیڈنٹ والی موت تو محفوظ فرمائے اللہ موت عطا فرمائے شہادت عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین